السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین اور محترم بھائیوں، جیسا کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ذی الحجہ کی مبارک ایام چل رہے ہیں اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ ایک بڑے مبارک ایام ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر۔ مفسرین نے لکھا ہے یہاں پر لیال عشر سے مراد ذی الحجہ کے ابتداء کے 10 ایام ہیں۔ دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن جو ہوتے ہیں وہ بڑے مبارک ہوتے ہیں، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان مبارک کی آخری جو عشرہ ہوتا ہے وہ بڑی مبارک راتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں اور ان راتوں میں کیے جانے والے اعمال بہت پسند ہیں۔ چونکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان ایام میں فرزندان توحید لاکھوں کی تعداد میں جن کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ حج کا مبارک فریضہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو بھی جو حج وہاں تک جانے کی استطاعت نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی ان ایام کی فضیلتوں سے محروم نہیں کیا ہے، اور اسی لیے ان ایام میں کیے جانے نیک اعمال کی اللہ کو بہت قدر ہے۔ تو دوستو، ہم پر ضروری بنتا ہے کہ ہم ان ایام میں کثرت سے عبادات کریں، کثرت سے تلاوت کریں، کثرت سے روزے رکھیں، اگر ہو سکے تو پورے کے پورے 9 روزے رکھیں، نفلی نمازوں کا، عبادات کا، دعاؤں کا، استغفار کا، اذکار کا کثرت سے اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دن ہم کو جو نصیب کیے ہیں اس کو غنیمت سمجھیں، نہیں جانتے کہ آئندہ سال یہ ایام ہم کو نصیب ہو یا نہ ہو، زندگی دی ہے اس کو غنیمت سمجھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مبارک ایام چل رہے ہیں اور پھر ہم اپنی پرانی مستی میں، لوہ لعب میں، غلط چیزوں میں، گندی چیزیں دیکھنے میں، موبائل میں اور الٹے سیدھے کاموں میں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہوں اور گناہ کما رہے ہوں اور مبارک ایام چل رہے ہیں اس کی قدر نہ کریں۔ ہرگز ایسا نہ ہو، ہرگز ایسا نہ ہو۔ ہم ان ایام کی کثرت سے قدر کریں، اور خاص کر اس چیز کا خیال رکھیں جو ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہوتی ہے، وہ بہت بڑا مبارک دن ہے۔ جو اس دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ ان دنوں میں روزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حاجیوں کو نوازا ہے اسی طرح ہمیں بھی نوازا ہے۔ ہم بھی اگر چاہیں تو نیک اعمال کے ذریعے سے اپنے آخرت کو سنوار سکتے ہیں، اس لیے ان ایام کی بہت قدر کریں۔ اور خاص کر اس مہینے میں جس شخصیت کا ہم کثرت تذکرہ کرتے ہیں اور جس شخصیت کا اس سے خاص تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اولو العزم نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور جو قربانی کی جاتی ہے یہ دونوں انبیاء کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن میں کثرت سے آیات آئی ہے، ایک جگہ فرمایا گیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ موحد مسلمان تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اس لیے یہ بات اس لیے کہی گئی کہ یہود و نصارہ اور بہت سے مشرکین اپنے آپ کو اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ملت ابراہیمی میں قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ان کی تمام چیزوں کا انکار کر دیا کہ وہ ملت ابراہیمی نہیں ہے جن پر وہ قائم ہیں، بلکہ ملت ابراہیمی وہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور جو ان کے نقش قدم پر چلے گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا، گویا کہ وہی ملت ابراہیم۔ ایک اور جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ ولم یکن من المشرکین۔ بے شک ابراہیم راہبر اور اللہ کے فرما بردار تھے، سب سے کٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان چیزوں کا بار بار تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ملت ابراہیمی کا، وہ ملت ابراہیمی نہیں ہے۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں پر ایک بات یاد دلاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں کیا کہا گیا، وہ شرک سے بیزار تھے۔ ان کا دور تھا بت پرستی کا دور تھا،
یہاں تک کہ ان کے گھر میں بھی ان کی مخالفت ہو رہی تھی۔ ان کے والد بتوں کو تراشتے تھے، بتوں کے بزنس مین تھے۔ انہوں نے ایسے وقت میں توحید کی صدا بلند کی جب سارا زمانہ ان کے خلاف تھا۔ انہوں نے توحید کی صدا کو بلند کرنے کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے گاؤں والوں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ توحید کی صدا کو ہر دم نڈر ہو کر بلند کرتے رہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس مہینے سے ہم کو پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، اپنے ایمان کو زیادہ کر لیں، اپنی توحید کو مضبوط کر لیں۔ میں معاف کیجیے، شاید میرے الفاظ سخت ہو سکتے ہیں، مگر آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، ہم بہت نیک اعمال تو کرتے ہیں، مگر ہم حج بھی کرتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، بہت سے نیک اعمال کرتے ہیں، مگر کوئی بھی نیک عمل اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنا عقیدہ صحیح نہیں کر لیں گے۔ اگر عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو کوئی اعمال کسی کام کا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنا عقیدہ صحیح کر لیں۔ لوگوں کو اس بات کی بہت فکر ہوتی ہے دوسرے اعمال کے بارے میں کہ وہ اعمال صحیح کیسے ہوگا، نماز ہمارے کیسے صحیح ہوگی، وضو ہمارا کیسے صحیح ہوگا، نماز کیسے ٹوٹے گی، وضو کیسے ٹوٹے گا، اور کن چیزوں سے وہ باطل ہوتا ہے۔ مگر لوگوں کو اس چیز کی فکر نہیں کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ کیسے بگڑتا ہے اور اس کو کیسے صحیح کیا جاتا ہے۔ اس چیز کا علم ہی نہیں کہ ہمارا عقیدہ کیسے بگڑتا ہے، بس زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آپ سب کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں کا اس مہینے سے خاص تعلق ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے اگر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہی صحیح نہیں ہوگا اور اللہ پر ہمارا یقین ہی صحیح نہیں ہوگا تو ہمارے یہ سب اعمال کس کام کے؟ اللہ کو ایک ماننا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی تمام چیزوں میں اس کو ایک ماننا ایک مسلمان کا دینی فریضہ ہے۔ شروع میں جب میں نے آپ کے سامنے بات کہی ذی الحجہ کے 10 ایام کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو یہ بات بتائی کہ ان ایام میں کی جانے والے اعمال اللہ کو بہت پسند ہیں، تو صحابہ نے فوراً عرض کیا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ تو ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مگر اللہ کہ وہ شخص جو اپنا سارا کا سارا مال لے کے اللہ کے راہ میں نکلتا ہے پھر وہ شہید ہوتا ہے، اس کا مقام الگ ہے۔ مگر عمومی طور پر ان ایام میں کیے جانے والے اعمال کی اللہ کے یہاں بہت قدر ہے۔ باقی قربانی بھی ان ایام میں ہوتی ہے۔ یہ بات ہمیں اس چیز کی یاد دلاتی ہے کہ قربانی بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ واقعی آپ جانتے ہیں، اور قربانی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں انبیاء کی سنت ہے۔ آپ کو یہاں پر ایک بات واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو آپ کا خون نہیں پہنچتا، آپ کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوئی چیز نہیں پہنچتی، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر کتنا تقویٰ ہے یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، پوری آزمائش میں ان کو پوری آزمائش میں وہ کامیاب اترے، اور ہر طرح کی مصیبتوں کو انہوں نے برداشت کیا۔ ان کی یہ قربانی اس مہینے میں ہمیں یہ بات کو یاد دلاتی ہے کہ ہمیں بھی اللہ کی طرف سے جو بھی قربانی کا مطالبہ کیا جائے گا انشاءاللہ ہم بھی اس تمام قربانیوں پر پورے اتریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو جانور کی قربانی مقصود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر کا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ لوگ اگر ریاکاری کے لیے بڑے بڑے جانور اگر ذبح کرتے ہیں، بڑی بڑی چیز ذبح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسے قربانیوں کی کوئی قدر نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا تقویٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اپنی نیت کی تصحیح کرنی چاہیے۔ اگر قربانی کر رہے ہیں بڑے سے بڑے جانوروں کی، یقیناً کیجیے، انکار نہیں ہے، مگر اپنے ایمان صحیح کیجیے، اپنا عقیدہ صحیح کیجیے، اللہ کے لیے نیت کیجیے۔ اگر یہ نیت نہیں کریں گے تو آپ کی کوئی اعمال کی اللہ کے یہاں کوئی قدر نہیں ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے جب قوم میں ان کو دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، گویا کہ انبیاء کا خوف وہی کا درجہ ہوتا ہے، تو فوراً وہ راضی ہوئے، فوراً بیٹے بھی راضی ہوئے اور کہا اے والد محترم، آپ کو جو اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کیا مبارک باپ تھا، کیا مبارک بیٹا تھا، کتنی عظیم شخصیت تھی کہ اللہ کے فیصلے پر بغیر چوچرا کے ہوئے فوراً راضی ہو گئے۔ ہمیں بھی یہی پیغام ملتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کے فیصلوں پر شکوہ شکایت کیے بغیر
کچھ ایسے ادھر ادھر کی باتیں کیے بغیر اللہ کی فیصلوں پر اور آنکھ بند کر کے راضی ہونا چاہیے. یہی پیغام ہمیں اس مہینے سے ملتا ہے. یہ سب چیزیں اسی لیے بتائی جاتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں, اپنے عقیدے کو پختہ کریں اور اپنے توحید کے پیغام کو اپنے دلوں میں بیٹھا کر اپنی پوری زندگی کو سیدھے راستے پر لائیں, ادھر ادھر کی باتیں چھوڑیں اور سیدھے سچی توحید پر آ جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.